بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ اور ربط مصیبت۔ ایران کا ایک شخص مشہور ہے، اللہ جب بھی قم جائیں تو پل آہنچی مشہور ہے، قم میں ایک پل ہے، مسافر خانہ شاہ خراسان کانجی مسافر خانہ جو قم میں ہے، پل آہنچی کے پیچھے اسی روڈ پر ایک قبرستان ہے، قبرستان قم نو۔ اس قبرستان میں ایک شخص کی قبر ہے جس کا نام ہے رسول ترک۔ جب بھی جائیں ایک فاتحہ پڑھ لیں۔ رسول ترک تہران کا مشہور شرابی تھا، پورا سال یہ شراب پیتا تھا، لیکن جب محرم آتا تھا تو صرف عاشورہ کے دن یہ شراب کو چھوڑ دیتا تھا۔ جس طرح یہاں پہ مجلس ہوتی تھی تو رسول ترک نے اس کے محلے میں جو بہت بڑی انجمن تھی، وہاں پہ امام حسین کی مجلس ہوتی تھی۔ شرابی تھا، کیریکٹر لیس تھا، لیکن تھا مولا کمانے والا، تو مجلسوں میں وہ آتا تھا اور مجلس میں آ کے بالکل فرنٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ مثلا انجمن کا نام تھا انجمن غلامان عباس۔ تو ایک دن، 2 دن، 4 دن گزرے، انجمن کے جو اراکین تھے، 7 to 8 ممبرز جو تھے، تو ان کو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کی انجمن تہران میں بدنام ہو گئی ہے۔ کہ کیا ہوا ہے؟ کہ پہلے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کس مجلس میں جا رہے ہو، کہتے تھے انجمن غلامان مثلا عباس میں جا رہا ہوں۔ اب جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے وہ انجمن جہاں پہ رسول شرابی آتا ہے۔ آپ کا نام ہی خراب ہو گیا، اب انجمن رسول شرابی کے نام سے مشہور ہو گئی، تو خدا را اس کو مجلس میں مت آنے دیجیے، یہ شرابی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 7 to 8 ممبر جتنے بھی تھے یہ رسول کے گھر گئے اور رسول کو کہا رسول آپ سے ایک درخواست ہے۔ کہ کیا درخواست؟ کہ آپ کی وجہ سے ہماری انجمن بدنام ہو رہی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ انجمن بدنام ہو۔ سب کہتے فلاں شرابی، اب شہر کا سمجھے بدماش سا آدمی تھا، اس کو یہ درخواست کرنے گئے کہ آپ ہماری انجمن میں نہ آئیں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، میں فرنٹ پہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے اتنی اجازت دو، میں بالکل اینڈ پہ جہاں پہ مجمع بیٹھتا ہے، جہاں پہ تم لوگ جوتیاں رکھتے ہو، میں وہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ کہا نہیں رسول، وہاں پر بھی آؤ گے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو صحیح۔ اس نے کہا پورا سال میں انتظار کرتا ہوں صرف 10 دن کا، وہاں پہ جا کے میرا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں رسول، تم نے ہماری انجمن کو بدنام کیا۔ کہا ٹھیک ہے، وہاں پر بھی نہیں، میں بالکل گلی کے اینڈ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں پہ مجلس کی آواز آتی ہے میں سنوں گا۔ کہ نہیں رسول، اگر گلی کے اینڈ میں بھی بیٹھو گے وہاں پر بھی لوگ تمہیں دیکھیں گے۔ اس نے ایک جملہ کا، شاید امام حسین کو، سیدہ کو یہ جملہ پسند آ گیا ہو۔ اس نے کہا اگر مجھے انسان نہیں سمجھتے، مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر اس گلی کے کونے میں بیٹھنے دو، تھوڑی سی لاؤڈ سی آواز آئے گی، میں حسین کا آواز سنوں گا۔ انہوں نے اس سے بھی سخت جملہ کہا کہ رسول، حسین کو تجھ جیسے شرابی کتے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ کہتا یہ نہیں گیا، اس نے گھر کے سرداب میں بیٹھ گیا، رو کر کہنے لگا کہ ہاں شاید حسین کو مجھ جیسے شرابی کی ضرورت نہیں۔ کہتے گھر میں روتا رہا، اس نے دروازہ بند کر دیا، رو کر کہنے لگا کہ آقا حسین، اب جب تک خود نہیں بلاؤ گے تب تک آپ کی مجلس میں میں بھی نہیں ہوں۔ کہ 9 محرم ہو گئی، اس نے دیکھا کوئی لینے نہیں آیا، بہت رویا، بہت رویا۔ کہ شب عاشور تھی، رسول اتنا رویا، اتنا رویا۔ کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ واقعاً اہل بیت کو میری ضرورت نہیں ہے، میں تو بڑا بدکار ہوں۔ کہ صبح عاشور ہوئی، اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ انجمن کے 9 اراکین جس نے اسے نکالا تھا وہ دروازے پہ کھڑے تھے۔ کہ جیسے میں نے دروازہ کھولا، کہ رسول جلدی کر، حسین کا تعزیہ نکالنا ہے، پورا مجمع انتظار میں ہے، جب تک تو نہیں آئے گا ہم حسین کا تابوت نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے کہا مجھے ایسے جملے کہہ کہ حسین کی مجلس سے نکالا، تعزیہ منتظر ہے کہ میں آؤں تو تعزیہ نکالو، میں ہوں کون؟ کہ رسول ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کہ کیا مطلب؟ ساتوں کے ساتوں زار و قطار ہو رہے تھے۔ کہ رسول کل رات ہم 7 کے ساتھ نے ایک ہی خواب دیکھا ہے،
کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ رسول خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ کا منظر ہے، خیموں کو آگ لگی ہے، یزیدی گھوڑے سیدوں کے خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں پر کچھ کر نہیں پا رہے، بڑا دل کر رہا ہے کہ بیویوں کو بچائیں، بڑا دل کر رہا ہے کہ یزیدیوں کو ماریں، لیکن یزید اپنا کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ رسول ترک ہم نے وہاں دیکھا حسین کے خیموں کے سامنے کتا ہے جو یزیدی گھوڑوں کو بھگا رہا ہے، جو ان کو حملے کرنے سے روک رہا ہے۔ رسول جب ہم نے غور سے دیکھا اس کتے کا چہرہ تیرا چہرہ تھا، کا اتنا کہنا تھا، رسول ترک وہیں پہ زمین پہ گر گیا۔ کہ حسین نے اس قابل بھی مانا کہ میں عاشورہ کے دن حسین کی بچیوں کو بچاؤں؟ کہتے ہیں 22 سال گزر گئے، آغا کافی فرماتے ہیں 22 ایئرز گزر گئے، تہران کی کوئی ایسی مجلس نہیں تھی جہاں پہ رسول ترک جا کے نہ بیٹھے۔ لوگ کہتے تھے اس مجلس میں گریا نہیں ہوگا جب تک رسول ترک، 22 سال گزر گئے اس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آغا کافی فرماتے میں دعائے ندبہ پڑھ کے جاتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے پر رسول ترک روتا رہتا تھا کہ رسول کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولانا دعائے ندبہ کیوں پڑھی؟ تاکہ امام صاحب جب میرا مولا آیا نہیں تو میں رونا کیوں بند کروں؟ اپنے دوستوں کو بلایا اور کہنے لگا آج کی شب جمعہ 2 دن کے بعد میں مر جاؤں گا، اور کہا کہ مجھے یہاں پہ دفن نہ کرنا، مجھے قمینو کے قبرستان میں دفن کرنا۔ ہم نے کہا رسول مذاق کر رہا ہے، کہ جیسے شب جمعہ آئی رسول ترک کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ ہم نے قبرستان میں فون کیا کہ کوئی قبر ہے، قبرستان والوں نے کہا پورا قبرستان بھر چکا ہے، ایک بھی قبر نہیں ہے، لیکن وصیت تھی، ہم نے پتا تھا یہ اللہ کا بہت بڑا بندہ تھا، حر زماں تھا، تو ہم اس کا جنازہ قم لے گئے۔ کہ جیسے قم پہنچے قبرستان کے دروازے پہ ایک جوان کھڑا تھا، اس جوان نے کہا کہ کیا یہ حج پہ گیا نہیں تھا؟ کہا یہ حاج رسول کا جنازہ ہے۔ ہم نے کہا اس کا جنازہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، کہ کل رات سو رہا تھا اس قبرستان میں، میں نے اپنے لیے قبر لی ہوئی تھی، خواب کے عالم میں میں نے حسین ابن علی کو دیکھا۔ امام نے فرمایا جوان حسین کے ساتھ ایک سودا کرو گے؟ میں نے بولا کیسا سودا؟ کا آج تو اپنی قبر حسین کو دے، حسین تجھے وادی السلام میں قبر دیں گے۔ میں نے کہا مولا آپ کی قبر تو کربلا میں، آپ کو قبر کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مجھے نہیں چاہیے، میرا ایک عاشق تہران سے آنے والا ہے، حسین اس کے لیے تجھ سے قبر لینے آئے۔ اور امام نے کہا جا کے کھڑے ہو جاؤ، کہ آج رسول کا جنازہ آنے والا ہے۔ عزیزو اگر انسان ایک لمحے میں پوری زندگی جو بھی کیا ہے، لیکن اگر سچے دل سے عقل مند بننے کا ارادہ کرتا ہے تو اہل بیت اس پہ نگاہ کرم کرتے ہیں۔